لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ قرآن کریم کے 14ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 14ویں پارے کا خلاصہ، 14ویں پارے کا آغاز سورۃ الحجر سے شروع ہوتا ہے۔ 14ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس کا امر ذکر کیا کہ کافر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے لیے فرشتوں کو کیوں لے کر نہیں آتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ فرشتوں کو تو ہم عذاب دینے کے لیے اتارتے ہیں، اور جب فرشتوں کا نزول ہو جاتا ہے تو اقوام کو مہلت نہیں دی جاتی۔ قرآن مجید کے نزول پر شک اور اعتراض کرنے والے کافروں کو مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک ہم نے ہی ذکر مراد فرقان حمید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی تخلیق کے مقاصد بھی بیان فرمائے ہیں۔ اللہ شاہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کیا اور ان کو شیطان کے شر سے محفوظ کیا، مگر جو آسمان کی بات کو چرا کر زمین پر لانا چاہے تو اس کو اللہ تعالیٰ شہاب ثاقب سے نشانہ بناتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی طرف روانہ کیے جانے والے فرشتوں کا بھی ذکر کیا۔ یہ فرشتے جناب لوط علیہ السلام کے جانے سے قبل جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ انہوں نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو ایک عالم فاضل بیٹے کی بشارت دی اور انہیں بتایا کہ ہم ایک مجرم قوم کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اس قوم میں سے لوط علیہ السلام کے گھرانے کے علاوہ ہر شخص کو ہلاک کر دیا جائے گا، بشمول لوط علیہ السلام کی بیوی کے، جس کے بارے میں خدا تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا کہ وہ ضرور مجرموں کے ساتھ پیچھے رہ جانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے لوط علیہ السلام کی پوری بستی کو بلندی پر لے جا کر الٹ دیا اور ان پر پتھروں کی بارش برسائی، اور پتھر ہر مجرم کو نشانہ بنا کر لگ رہے تھے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کا بھی اعلان فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کرتے ہیں ان سے نمٹنے کے لیے خود اللہ کی ذات کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر دشمن کو ذلت اور عبرت کا نشانہ بنایا۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی معیط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں ان کو عبرتناک انجام سے دوچار کیا۔ ابو لہب کے بیٹے عتبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پوری ہوئی اور ایک کاروباری سفر میں جنگل میں پڑاؤ کے دوران ایک شیر آیا اور اس بدبخت کو کھا گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 بار پڑھی جانے والی آیات اور قرآن عظیم میں فاتحہ عطا کی گئی ہے۔ سورۃ الحجر کے بعد سورۃ النحل ہے۔ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے پر چاہتے ہیں روح الامین کو فرشتوں کے ہمراہ نازل فرماتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو ڈرائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ یہ بھی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے انواع و اقسام کی سواریوں کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں، خچروں اور گدھوں کو پیدا کیا اور وہ کچھ پیدا فرمایا جس کو انسان نہیں جانتا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے 2 خداؤں کے تصور کی بھی نفی کی اور کہا کہ انسانوں کو 2 الہ نہیں پکڑنے چاہیے، بے شک وہ اکیلا اللہ ہے، اسی اللہ کو اپنا الہ ماننا چاہیے۔ عقیدہ در حقیقت آتش پرستوں میں یہ عقیدہ موجود تھا اور وہ 2 خداؤں کی بات کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو رد کیا اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا اگر زمین و آسمان میں 2 الہ ہوتے تو ہر طرف فساد ہوتا، یعنی دونوں معبودوں کے احکامات آپس میں ٹکراتے اور کہیں اعتدال نہ ہوتا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی توجہ مویشیوں کی طرف بھی مبذول کروائی اور کہا کہ چوپایوں میں سے انسانوں کے لیے عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے پیٹوں سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو خون اور گوبر کے درمیان سے نکلتا ہے، لیکن اس میں نہ خون کی رنگت ہوتی ہے اور نہ ہی فضلے کی گندگی، اور فلٹریشن کی یہ غیر معمولی پلانٹ خالق کائنات کی کاریگری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا کہ پرندے کو فضائے بسیط میں اللہ تعالیٰ ہی سہارا دیتے ہیں۔
اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھروں کو ہمارے لیے جائے سکونت بنایا ہے۔ جو سکون انسان کو اپنے گھر میں حاصل ہوتا ہے وہ کسی دوسرے مقام پر حاصل نہیں ہوتا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کو اس لیے نازل فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو بیان کریں جو ان پر نازل کیا گیا ہے۔ گویا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ علیہ السلام کی سنتیں قرآن مجید کے بیان اور وحی الہی کی حیثیت ہی رکھتی ہے۔ اس سورۃ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی حضرت سرائی کا ذکر کیا کہ وہ کہا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا بلکہ محمد روم کے ایک نو مسلم مراد صہیب رومی سے باتیں سن کر اس کو آگے لوگوں کو سناتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ نے خود جواب دیا کہ جس آدمی کے بارے میں ان کا یہ گمان ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلاتا ہے وہ تو عجمی ہے، جبکہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن کی زبان تو فصیح عربی مبین صاف ہے۔ اللہ نے یہ بھی بتایا کہ اللہ نے قرآن مجید کو روح القدس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل کیا تاکہ مومنوں کو ثابت قدم رکھا جائے اور اس میں مسلمانوں کے لیے ہدایت بشارت ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبا کی بستی کا بھی ذکر کیا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق اور امن کی جملہ نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری اور نافرمانی کے کاموں میں مشغول ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے امن کو چھین کر خوف اور رزق کو چھین کر بھوک میں انہیں مبتلا کر دیا۔ اس واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قوموں کے امن اور معیشت کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمان برداری کے ساتھ ہے، اور جب کوئی قوم اللہ کی نافرمانی اور ناشکری کا ارتکاب کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بد امنی اور بھوک میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی امت تھے اور اللہ کے تابع فرمان اور یکسو مسلمان تھے۔ انہوں نے کبھی بھی شرک نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کر لیا تھا اور سیدھے راستے پر چلا دیا تھا۔ اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کا طریقہ بھی بتایا کہ دعوت دین کا کام بڑی حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ بے شک اللہ کو پتہ ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا اور کون ہدایت پر ہے۔ اس بارے میں اللہ نے اعدائے دین کو تکلیفوں پر صبر کرنے کو اچھا عمل قرار دیا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ صبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھ کر ہی ہو سکتا ہے۔ اس بارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تقوی اختیار کرنے والوں اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور نیکی کے راستے پر استقامت درکار ہے۔ جس انسان کو یہ دو چیزیں حاصل ہو جائیں گی یقیناً اس کو اللہ کی تائید بھی حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔